قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں خود نانوڑائی پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے پوچھیں گے کہ ہم سورۃ البقرہ سے جادو کا علاج کس طرح کر سکتے ہیں. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی قاری صاحب. الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. عدنان بھائی، بہت اچھا اور اہم سوال ہے، کیونکہ عموماً کوئی بھی بندہ کسی بھی عالم دین کے پاس یا امام مسجد کے پاس یا کسی کے پاس بھی جس کو تھوڑا بہت علم ہے، اس کے پاس جاتا ہے کہ میرے اوپر جادو یا جنات کا مسئلہ ہے، تو وہ فوراً سب سے پہلی جو بات بتاتا ہے کہ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت چلانی شروع کر دو، یا گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرو، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اب اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جی کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کے باوجود بھی جادو کا علاج کیوں نہیں ہوتا؟ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں. قرآن سے روحانی علاج. ہم نے 40 دن پڑھی ہے، ہم نے 50 دن پڑھی ہے، ہم نے اتنے، پھر بھی جادو کا علاج کیوں نہیں ہوتا؟ دوسرا سوال کرتے ہیں جی کہ سورۃ البقرہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم پر جادو کیوں ہو جاتا ہے؟ بالکل ٹھیک. یہ دو سوال بہت اہم ہیں، میں ان پر انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا، کوشش کروں گا کہ ان کے بارے میں کچھ آپ کو معلومات جو مجھے اللہ نے دی ہیں میں دوں آپ کو. بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کے بارے میں کیا بتایا ہے. بسا اوقات انسان کو کسی جگہ پر کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور استعمال کوئی اور چیز کر رہا ہوتا ہے. اچھا، آپ کو ضرورت معدہ درد کی گولی کی ہے اور آپ سر درد کی گولی کھا رہے ہیں تو وہ فائدہ دے گی؟ بالکل بھی نہیں. اسی طرح شفا گولی دونوں میں فائدہ ہے، لیکن وقت سر درد کا جب وقت ہے تو اس وقت میں بندہ اس کو استعمال کرتا ہے تو اس کو فائدہ دیتی ہے. صحیح بات. بظاہر جو میڈیکل لحاظ سے ہم دیکھیں. اسی طرح میں نے مثال اس لیے دی ہے تاکہ وہ بات سمجھ آ جائے. سورۃ البقرہ کس کس کام کے لیے ہمیں فائدہ دیتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یہاں پر سورۃ البقرہ پڑھا کرو. جی. اب پتہ چلا کہ قبرستانوں میں کیا ہوتا ہے؟ ویرانی ہوتی ہے، خاموشی اور ویرانی. خاموشی، ویرانی اور کوئی چیز نہیں ہوتی وہاں پہ. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ اگر چاہتے ہو برکت، خیر، تو کیا کرنا شروع کر دو؟ اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت. دوسرا فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. جامع ترمذی کی روایت ہے. اچھا. 2877 نمبر روایت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اب دوسری جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادوگر سورۃ البقرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب دیکھیں ہمارے پاس مریض آتے جی ہم نے 3 بار سورۃ البقرہ پڑھی، لیکن بھائی یہ جادوگر کا مقابلہ کرنے کے لیے ہے، شیاطین کو بھگانے کے لیے ہے، علاج کے لیے کوئی اور چیز بتائی ہے. اچھا. یہ صورت، یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اگر اس کو علاج کے لیے پڑھنا ہے تو کس طریقے سے پڑھنا ہے. جی جی. تاکہ انشاءاللہ سب کی رہنمائی ہو جائے. اس صورت میں یہ کس قسم کے جادو کا علاج کرتی ہے؟ اس میں جب جنات کے ذریعے سے کوئی جادو کیا ہوتا ہے یہ اس وقت زیادہ فائدہ دیتی ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ زیادہ اہمیت اس کی آخری 2 آیات کو دی گئی ہے. ٹھیک. جادو جنات پر فرمایا سب سے زیادہ اگر بھاری کوئی چیز ہے تو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. ٹھیک. اس کے ساتھ فرمایا جس گھر میں پڑھی جائیں اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. تیسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے زمین آسمان بنانے سے پہلے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی. اس کی آیات اللہ نے 2 آیات ایسی ہیں جو قرآن مجید میں نازل کی ہیں، وہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں. یہ دنیا بنانے سے پہلے 2000 سال پہلے لکھی گئی.
اور فرمایا ان میں اتنی برکت ہے، کسی گھر میں 3 راتوں تک پڑھ دی جائے، 3 راتیں یہ سورۃ البقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں وہ پڑھ دی جائیں، فرمایا شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ بالکل ایسے داخل ہونا الگ بات ہے، حملہ کرنا دور کی بات ہے، لیکن اس گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد اب بات کو ہم نے سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، فرمایا شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، فرمایا 3 دن تک جو پڑھتا، 3 راتوں تک پڑھتا ہے، فرمایا شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ تو مسئلہ کہاں آیا؟ وجہ کیا بنی؟ ہم نے پڑھا، علاج کیوں نہیں ہوا؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت پڑھا ہے جب بتایا ہے کہ جب جادوگروں سے ہمارا مقابلہ ہو تو پڑھے۔ جادوگر بار بار جادو کیے جا رہے ہیں، میرا بھی الحمدللہ یہ عمل ہے، اگر جادوگر کسی جادوگر سے مقابلہ ہو، حفاظت کی صورت میں یہ پڑھنی ہوگی، حفاظت کی صورت میں، اور بہت زیادہ فائدہ دینے والی، بہت زیادہ کام آنے والی سورۃ البقرہ پڑھنی کس طرح ہے؟ میں نے عدنان بھائی، میری زندگی کا معمول ہے، میں نے قرآن پاک کی کچھ آیات سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کیا ہے۔ جی ان میں میں ایک سورت بتانے والا ہوں، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ اخلاص۔ یہ 3 ایسی صورتیں ہیں، شاید میں نے کسی اور چیز سے اتنا فائدہ نہ حاصل کیا ہو جتنا ان 3 صورتوں سے حاصل کیا، اتنا زیادہ فائدہ۔ شیطان فرمایا جو بندہ رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہے وہ محفوظ کر لیا جاتا ہے، ہر قسم کے شر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے، وہ بندہ محفوظ ہے، گارنٹی مل گئی اس کو۔ اب یہ جادو سے بھی محفوظ ہو گیا، جنات سے بھی محفوظ ہو گیا، لیکن بھائی جب آپ نے جادو کو ختم کرنے کے لیے پڑھائی کرنی ہے تو آپ نے وہ کرنی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جی ان کو ساتھ ملائیں گے تو فائدہ ہوگا وہ جادو کو ختم کرنے کے لیے۔ اب جنات والا جو جادو ہوتا ہے وہ تو اللہ کے فضل سے اس سے ختم ہو جائے، کیونکہ شیاطین کو یہ کور کر لیتی ہے، شیاطین کے حملے کو کور کر لیتی ہے، حملہ نہیں کر سکتے۔ لیکن جو گرہ لگا کے کیا گیا ہوتا ہے، جو تالوں پر کیا گیا، جو اس قسم کے جادو ہوتے ہیں، اس کی اور دعا ہے، اس کے لیے اور عمل ہے، وہ سورہ فلق ناس ہے، اس کو پڑھیں جادو کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ ہے جادو سے حفاظت کے لیے، مقابلے کے لیے، شیاطین سے حفاظت کے لیے، یہ اس لیے ہے۔ اصل میں ہم نے بات کو سمجھا نہیں ہے، بالکل ہم اس کو علاج کے لیے پڑھتے رہے ہیں، بھئی علاج کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ حفاظت کے لیے ہے، شیطانوں سے، جنوں سے حفاظت کے لیے ہے۔ اس گھر میں فرمایا آخری 2 آیات اتنی فضیلت، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے نور کہا گیا ہے انہیں، بالکل، اور فرمایا جب یہ نازل ہوئی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اللہ کے نبی ایسا دروازہ آسمان کا کھلا ہے جو پہلے نہیں کھلا، ایسا فرشتہ زمین پر آیا جو پہلے نہیں آیا، اور تحفہ لے کر آیا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ کیا وزن ہوگا ان آیات کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے تحفے میں ملی ہیں، بے شک، اور اللہ نے اپنی ایک کتاب میں 2000 سال پہلے لکھی ہوئی۔ اس لیے آخری 2 آیات ان کو اپنا معمول بنا لیں، ان سے فائدہ حاصل کریں۔ یہ رات کو حفاظت بھی کرتی ہیں، جی یہ شیاطین کا شر بھی دور کرتی ہیں، جناتی حملے، جناتی کوئی بھی جناتی سرکشی ہو رہی ہے اس کو ختم کر دیتی ہیں مکمل طور پر۔ فرمایا شیطان قریب بھی نہیں آتا، گھر میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ ہاں جو گرہ لگا کے کیا گیا جادو ہے یا کسی اور طریقے سے کیا گیا جادو ہے، جس جادو کا تعلق شیاطین سے ہوگا اس میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، جس جادو کا تعلق جنات سے ہوگا اس میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے۔ لیکن جو دوسرے جادو کے عمل ہوتے ہیں اس کے لیے سورہ فلق ناس کو پڑھنا پڑتا ہے، ساتھ میں ملانا پڑتا ہے۔ سورۃ البقرہ گھر میں برکت ہوتی ہے، اس کے پڑھنے سے حفاظت ہوتی ہے، خیر ملتی ہے گھر میں۔ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھنے سے شیطان داخل نہیں ہوتا، شیطان 3 راتوں تک آخری 2 آیات پڑھ دی جائیں تو شیطان قریب بھی نہیں آتا، اور رات کو انسان پڑھ کے سوئے تو رات بھر محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ ساری فضیلتوں کے بعد
ایک بات جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ علاج کے لیے جو صورتیں بتائی گئی وہ سورہ فلق ناس ہی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم علاج کے لیے انہیں پڑھتے رہتے ہیں اور جو ہے اصل چیز جو ہے وہ علاج کے لیے جو سورہ فلق ناس ملانا بھول جاتے ہیں یا وہ نہیں کرتے اس سے، تو پھر ہمیں یہ اتنا فائدہ نہیں دیتی. ان کو ساتھ ملا کے اس کو پڑھا جائے تو خیر بھی ملے گی، فائدہ بھی ملے گا، برکتیں بھی ملیں گی اور شیطانی حملوں سے